کہ ہم نے حج میں جانے کے لیے نا خود ہی سے ہی مختلف شرائط بنا رکھے ہیں. حج میں جانے کے لیے خود سے ہی مختلف شرائط بنا رکھے ہیں کہ یہ شرطیں پوری ہوں گی تو حج کے لیے جائیں گے. حالانکہ شریعت نے یہ شرط نہیں رکھی. شریعت نے سیدھی سادھی دو ٹوک بات کی ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس کے پاس زاد راہ موجود ہے، آنا جانا آرام سے ہو سکتا ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے. دوسری اور کوئی بات نہیں کی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن ہم نے اس کو تاخیر اتنا کر دیا ہے، اس کو ٹلا دیا ہے. اور تاخیر کی وجوہات کیا ہیں؟ تاخیر کی وجوہات یہی ہیں کہ ہم نے حج پر جانے کے لیے اپنی طرف سے شرائط بنا رکھے ہوئے ہیں کہ یہ شرطیں پوری ہوں گی تو ہم حج کے لیے جائیں گے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں. مثال کے طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں مکان بنا رہا ہوں تو مکان بن جائے گا تو میں حج پر چلا جاؤں گا. یا ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں بھئی تھوڑے سے اسٹیبل ہو جائیں گے تو میں جناب حج پر چلا جاؤں گا. بھئی یہ ہماری خود کی بنائی ہوئی شرائط ہیں. حالانکہ شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا ہے. شریعت نے سیدھی سادھی بات کی ہے کہ بھئی آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ حج کرنے کے لیے چلے جائیں. اب ذرا ہم حج کے علاوہ دوسری چیزوں کو بھی دیکھیں نا جی. دوسری چیزوں میں ہم نے یہ شرطیں نہیں رکھی ہوئی. دوسری چیزوں میں ہم نے یہ شرطیں نہیں رکھی ہوئی. ہم کینیڈا سے ہو آتے ہیں، امریکہ کا سفر کر کے آ جاتے ہیں، دبئی میں خاک چھان کر آ جاتے ہیں بھئی. اس وقت ہمیں بچوں کی فکر نہیں ہوتی ہے، اس وقت ہمیں پیسے کی فکر نہیں ہوتی ہے. اس وقت یہ شرائط جو ہم نے لگا رکھے ہوئے ہیں یہ شرائط ہمارے ذہن میں نہیں آتے ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم نے شرائط لگائے ہوئے ہیں نا جی، یہ شرائط شریعت کے منافی ہیں، شریعت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنے والی بات ہے. جس اللہ نے آپ کو رزق دیا ہوا ہے اسی اللہ نے آپ کو حج کرنے کا حکم دیا ہے. رازق کون ہے بھائی؟ اللہ. رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ. تو بات چل رہی تھی کہ جو ہم نے مختلف شرائط بنائے ہوئے ہیں نا جی، ان شرائط کی کوئی اصل نہیں ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے، مالداری ہمارے پاس ہے، سب کاروباری ہیں. ہماری ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یار حج پہ جانا ہے لیکن سب سے پہلے والدین کو حج کرا لوں، سب سے پہلے والدین کو حج کرا لوں. دیکھیں بھئی شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو حکم شریعت نے جس طرح نافذ کیا ہوا ہے شریعت کے اس حکم کو اسی طریقے سے عمل کرو. ٹھیک ہے نا جی؟ اب ایک چھوٹا بچہ ہے نابالغ، اس پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن اس کا جو باپ ہے اس پر تو نماز فرض ہے کہ نہیں؟ اب اس چھوٹے بچے کی نماز ادا کرنے کی وجہ سے اس کے باپ سے نماز ساقط تو نہیں ہوگی. باپ کی الگ نماز ہے. سمجھ آ رہی نا؟ اب باپ زکوٰۃ دیتا ہے بھئی، باپ زکوٰۃ دیتا ہے تو باپ جب زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ اپنی طرف سے دیتا ہے نا جی، اپنے بچے کی طرف سے تو نہیں دیتا. اگر بچہ مالدار ہے، اسٹیبل ہے، کاروباری ہے، تو وہ جب زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ اپنی طرف سے دیتا ہے، اپنے ابا جان کی طرف سے تو نہیں دیتا. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس لیے یہ ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کا جس کے اوپر لازم آ رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس حکم پر عمل کریں. ہم لوگ چونکہ یہ سوچتے ہیں والدین کے ساتھ محبت ہونا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، والدین کے ساتھ محبت ہونا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، والدین کی خدمت کرنا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ رہا ہو وہاں والدین کی اہمیت کوئی نہیں ہے. جہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو وہاں والدین کی اہمیت کوئی نہیں ہے. سب سے اونچی ذات، سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ماں باپ کے ساتھ رشتہ بھی اسی نے بنایا ہے، اولاد کے ساتھ رشتہ بھی اسی نے بنایا ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ بھی اسی نے بنایا ہے. تو جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس ذات نے ہمیں دنیا کے اندر رشتوں کے ساتھ منسلک کیا ہے، اسی ذات کا حکم یہ ہے کہ میرے راستے میں نکلو حج کے لیے. تو یہ ہمارے اندر غلط فہمی ہے. ہاں عمرے کا اگر مسئلہ ہے تو عمرے میں آپ جو ہے جی تاخیر کر سکتے ہیں، اپنے والدین کو ساتھ لے جائیں. لیکن اگر آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، آپ کے پاس اتنی رقم موجود ہے، اب آج کل حج کتنے کا ہو رہا ہے جی؟ 13 لاکھ روپے. اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ حج کر کے آرام سے واپس آ سکتے ہیں، تو آپ کے اوپر حج فرض ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو حج کے لیے جانے کی توفیق عطا فرما دے. تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں
کہ یہ والدین کو پہلے بھیجنا اور بعد میں خود جانا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، ہاں پیسے اگر زیادہ ہیں تو والدین کو ساتھ لے جاؤ، اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے بھئی؟ جس ماں باپ نے پالا پوسا ہے، 4 قسم کے حقوق تقریباً ہر ماں باپ کے اولاد کے اوپر ہوتے ہیں۔ 9 ماہ پیٹ کے اندر رکھنا ہے بھئی، اس کے بعد 2 سال دودھ پلانا ہے، اس کے بعد جناب پالنا پوسنا ہے 15-20 سال تک، بڑے ہونے تک، اور اس کے ناروا باتوں کو برداشت کرنا ہے۔ یہ سارے ماں باپ کے احسانات ہیں، ان احسانات کا انکار کوئی نہیں ہے۔ ان کا ادب اور ان کا احترام اور ان کے ساتھ محبت یہ اپنی جگہ صحیح بات ہے، مسلم بات ہے، اس کا کوئی انکار ہی نہیں ہے۔ لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں پر ماں کی کوئی حیثیت نہیں، باپ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، بات ذہن میں رکھیں۔ تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ جو غلط بات بیٹھی ہوئی نا کہ حج کے پیسے تو ہمارے پاس ہیں لیکن ہم پہلے والدین کو بھیجنا چاہتے ہیں، تو بھائی شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا۔ شریعت نے اسی کو حکم دیا ہے جس کے پاس پیسے موجود ہیں۔ ہاں اگر اوکھے سوکھے ہو کر اگر اپنے والدین کو اپنے ساتھ لے جاؤ تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے بھائی۔ آپ کے والدین وہاں جائیں گے، آپ کی برکت سے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے بھئی، حجر اسود کو بوسہ دیں گے، ملتزم پہ جا کر دعائیں کریں گے، صفا مروہ کے درمیان سعی کریں گے، منا اور مزدلفہ اور عرفات میں جائیں گے، تو یہ آپ کی برکت سے اس کا ثواب آپ کو ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ دنیا کے اندر بھی دعائیں اور آخرت میں بھی دعائیں، سمجھ آ رہی نا۔ آج مسئلہ یہ ہے نا جی، ہم لوگ اپنے والدین کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک ختم ہو چکا ہے۔ زمانہ جدید ہو گیا ہے، دور جدید ہو گیا ہے، فتنوں کا دور ہے۔ والدین کے ساتھ جناب حسن سلوک ہمارا ختم ہو گیا۔ ہاں وہ شخص، میں سمجھتا ہوں وہ شخص خوش نصیب ہے کہ جس کے والدین اس پر مہربان ہیں۔ والدین تو مہربان ہوتے ہی ہیں، لیکن وہ شخص والدین کو اتنی اہمیت نہ دے اور پھر والدین اس پر مہربان ہو جائیں، خوش قسمت وہ ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں۔ اور پھر ساس اگر مہربان ہو جائے وہ بھی بڑا خوش قسمت ہے۔ ہاں ساس اگر مہربان ہو جائے وہ بھی بڑا خوش قسمت ہے۔ اسی حساب سے میں بڑا خوش قسمت ہوں، میری والدہ بھی مجھ پر مہربان ہے، میری ساس بھی مجھ پر مہربان ہے، ماشاءاللہ، سمجھ آ رہی کہ نہیں۔ ہاں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو بات بیٹھی ہوئی ہے نا جی، والدین کو پہلے بھیجیں گے، اس بات کو نکالو۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، جاؤ، آپ جا کر حج کر کے آؤ، اللہ کا حکم پورا کرو۔ پھر اس کے بعد آپ کے ذمہ سے فرض ساقط ہو گیا، فرض آپ نے ادا کر دیا۔ پھر اگر اللہ نے پیسے دے دیے تو والدین کو بھیج دو حج کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے حج ادا کر لیا اللہ کے حکم پر تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سعادت بھی دیں گے کہ آپ اپنے والدین کو بھی حج کرائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں کوشش یہ کریں۔ اور پھر بعض حضرات یہ کہتے ہیں نا کہ یار وہ تو ٹھیک ہے، ایک شریعت کا ایک اپنا اصول ہے، اللہ کا اپنا ایک حکم ہے کہ بھئی جس کے پاس پیسے ہوں وہ حج کے لیے جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے اندر بھی تو تڑپ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اصل مسئلہ ہمارے اندر ہے۔ ہمارے اندر اگر تڑپ ہوگی نا جی، ہم اس عمل کو کر گزرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ہمارے اندر تڑپ ہوتی ہے، لیٹسٹ موبائل لیتے ہیں کہ نہیں؟ لیٹسٹ موبائل لیتے ہیں کہ نہیں؟ آئی فون 15 پرو، نیا ورژن کون سا ہے جی؟ آئی فون 15 پرو، اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں بھئی؟ ہمارے اندر تڑپ ہوتی ہے تو لیٹسٹ موٹر سائیکل لیتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا نئے ماڈل کا، نئے سال کی موٹر سائیکل گاڑی لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں بھئی۔ تو یہ تو اپنے شوق کی بات ہوتی ہے، اپنی تڑپ کی بات ہوتی ہے۔ جب آپ کے دل میں تڑپ ہوگی نا جی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب بنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کر جائے گا۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم مفتی شفیع عثمانی صاحب ہے نا جی، مفتی شفیع عثمانی صاحب کو مفتی رفیع عثمانی صاحب نے کہا کہ جی میں حج پر جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا پیسے تو نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا پھر حج پر کیسے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا مجھے کوئی طریقہ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ایسا کرو، حج کی نیت کرو، حج کی نیت کرو، ایک گلہ لے لو، گلہ کہتے ہیں نا جی، گلہ لے لو اور اس میں پیسے ڈالنا، حج کی نیت سے شروع کر دو، پیسے ڈالنا حج کی نیت سے شروع کر دو۔
حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے پیسے ڈالنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہو گئی۔ نیت تو ہم کریں نا بھائی، تبلیغی حضرات ہمیں نہیں کہتے کہ نیت پر بھی اجر ہے، نیت انما الاعمال بالنیات، نیت تو کریں نا جی کہ ہم حج پر جانا چاہتے ہیں، عمرے پر جانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے گھر کے پاس جانا چاہتے ہیں، نبی کے روزے پر جانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نیت کر لینا جی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری نیت کو 4 چاند لگا دیں گے، ہاں ہمارے لیے حج پر جانے کے راستے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ جو بات ہے نا جی، پہلے والدین کو حج کراؤں اور پھر جناب خود حج کے لیے جاؤں، یہ غلط بات ہے، اس کو نکالیں۔ دوسرا ایک ہم نے اپنی زندگی میں کیا شرط رکھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی پہلے ہم بیٹیوں کی شادی کرا لیں یا بیٹوں کی شادی کرا لیں، اس کے بعد جناب ہم حج پر چلے جائیں گے۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ سوچ کیوں رہے ہیں؟ ہم یہ سوچتے اس لیے ہیں کہ ہم نے اولاد کی شادیوں کو اتنا کو مشکل بنا دیا ہے یا اتنا مہنگا بنا دیا ہے کہ اس کو ہم حج سے پہلے کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو انتہائی آسان بنایا، جب اس کو آسان رہنے دو گے نا تو آپ کی بہت سی چیزیں حل ہو جائیں گی۔ نکاح کتنا آسان ہے، نکاح اتنا آسان ہے کہ بھائی لڑکا لڑکی حاضر ہوں، وکیل وہاں موجود ہو، وکیل کی اجازت سے نکاح ہو رہا ہو تو بس ایجاب و قبول ہو جائے تو نکاح ہو گیا۔ لڑکی اگر نہیں بھی ہے تو اس کا وکیل موجود ہے، اس کی اجازت ہو تو نکاح ہو گیا، سیدھی سی بات ہے۔ بعد میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیے ہوئے ہیں تو آپ اپنے جیب کے حساب سے ولیمہ کریں۔ اتنی آسان چیز کو ہم نے جب مہنگا بنا دیا تو ظاہر بات ہے یہ سوچ تو پھر آئے گی کہ بھئی جب ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرا دیں گے، اپنے بیٹوں کی شادیاں کرا دیں گے تو ہم ذمہ داری سے آزاد ہو جائیں گے، لہٰذا اس کے بعد پھر ہم حج کرنے جائیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ سوچ اس لیے پیدا ہو رہی ہے، لہٰذا اس عمل کو بھی چینج کرنا ہوگا جو شادیوں میں ہم لوگ کر رہے ہیں، اپنا سارے جناب زندگی کا سرمایہ لگا دیتے ہیں، اس عمل کو بھی چینج اور اس رسم کو بھی ختم کرنا ہوگا، اور پھر اس ذہنیت کو بھی نکالنا ہوگا کہ پہلے ہم یہ کریں گے تو پھر حج کریں گے۔ بھئی اگر آپ کے پاس مال ہے تو اللہ کا حکم آ گیا، بس حج کے لیے جاؤ، حج فرض ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک ذہنیت جو ہے نا جی ہماری بنی ہوئی ہے۔ اور پھر ایک اور ذہن ہمارا کیا ہے حج کے حوالے سے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر ہم حج کے لیے چلے جائیں گے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، عمر ہماری زیادہ ہو جائے گی تو پھر حج کے لیے چلے جائیں گے۔ یہ بھی غلط سوچ ہے۔ پہلی بات تو اس حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ حج ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو جوانی میں کرنے کا مزہ آتا ہے۔ ہاں دیکھو نا، لاکھوں انسانیت ہے، بوڑھا آدمی کیا کرے گا؟ خود دوسروں کے لیے تکلیف ہے، خود سہارے کا محتاج ہے بھئی۔ حج ایک ایسا عمل ہے جس کا مزہ جوانی میں کرنے کا آتا ہے۔ جب جوانی میں حج کرو گے نا پھر اس کا مزہ آتا ہے، اس کی عبادت کا اپنا مزہ ہے بھئی، اس کے طواف کا اپنا مزہ، حجر اسود تک جانے کا اپنا مزہ ہے بھئی، مینا کے اندر جانے کا اپنا مزہ، عرفات کے اندر قیام کا اپنا مزہ، مزدلفہ میں اپنا مزہ ہے بھئی، قربانی کا اپنا مزہ، طواف کا اپنا مزہ۔ تو یہ اصل میں عبادت جوانی کی ہے۔ ہم لوگوں کی اس غلط سوچ کی وجہ سے ہم لوگ جناب غلط ٹریک پر چل رہے ہیں کہ ہم جب ہماری عمر گزر جائے گی، ہم ریٹائر ہو جائیں گے ہیں بھئی، ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر ہم حج پہ جائیں گے، تو پھر حج پہ جانے کا کیا فائدہ؟ ثواب تو ملے گا، فرض تو ساقط ہو جائے گا، لیکن مزہ تو نہیں آئے گا نا جی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اصل چیز ہے لذت۔ اصل چیز کیا ہے بھائی؟ لذت۔ کسی بھی چیز کی لذت کو حاصل کرنا بھائی، ہر چیز کی ایک اصل چیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر چائے ہے، چائے میں اگر پتی نہ ہو تو وہ چائے ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ پانی کے بغیر بھی حالانکہ چائے بن سکتی ہے، چینی کے بغیر بھی چائے بن سکتی ہے، لیکن پتی کے بغیر تو نہیں بن سکتی نا۔ اس میں اصل چیز کیا ہے؟ وہ پتی ہے۔ پتی نہ ہو تو چائے کیسے ہوگی؟ شربت ہے، شربت میں اصل چیز کیا ہے؟ چینی۔ اگر شربت میں چینی نہ ہو تو اس کو شربت کہے گا؟ وہ تو شربت نہیں ہے۔ تو حج کے اندر اصل چیز ہے لذت، اس محبت کو محسوس کرنا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ وہ محبت اس وقت محسوس ہوگی جب انسان عمل ایسا کرے گا کہ وہ جناب اس میں اس کو لذت آئے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو یہ ہماری جو سوچ ہے نا جی، یہ سوچ غلط ہے۔ اب دیکھو مولانا شہزاد کریم صاحب حج پر گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جوانی بھی اللہ نے دی ہے، پیسہ بھی اللہ نے دیا ہے، وقت بھی اللہ نے دیا ہے بھئی، اور اس وقت کو پھر اللہ کے راستے میں لگانا اصل مزہ تو یہ ہے۔ اس کا کیا مزہ ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر حج پہ چلے جائیں گے بھئی، جب اس کام سے فارغ ہو جائیں گے تو حج پہ چلے جائیں گے؟ یہ تو پھر بات ٹلانے والی بات ہوگی نا جی۔
اللہ کے حکم کو اور اس کی اہمیت کو نہ سمجھنے والی بات ہو گئی۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس پیسہ ہو، اللہ کا حکم آ جائے تو وہ حج کے لیے چلے جائے۔ پاکستان کا یہی مسئلہ ہے۔ پاکستان کے آپ جتنے بھی حاجی دیکھو گے نا، کسی کو جناب سہارا دے کر اٹھایا ہوتا ہے، کسی کو ویل چیئر پر بٹھایا ہوتا ہے بھائی، کیوں؟ عمر زیادہ ہو گئی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں، سب سے پہلے نیت آپ کریں، یار اگلے سال میں حج پر جاؤں گا۔ نیت کریں گے تو ارادے میں مضبوطی آئے گی، اس کے لیے اسباب اختیار کرنا آسان ہوگا۔ اور پھر جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ جوانی کے اندر ہمیں حج کا موقع عنایت فرمائے۔ تو یہ جو ذہنیت ہماری بنی ہوئی ہے، اس ذہنیت کو نکالنا چاہیے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر حج کے لیے جائیں گے۔ بڑھاپے کا کسی کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ زندگی کا کوئی پتہ نہیں بھائی آنے کا تو پتہ ہے، ترتیب ہے، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ پردادا جی رہا ہے جناب، پردادا، اور جناب پوتا جا رہا ہے، کوئی پتہ کوئی نہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اللہ نے جیسے ہی موقع دیا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔